अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग़रामी क़दर सामईन, इब्तिदा में जावेद गामदी साहब के बारे में मेरा नज़रिया, मेरा मौक़िफ़ ये था कि जावेद गामदी साहब एक परेशान आदमी है और वो उस मैदान के अंदर कूद पड़े हैं कि जिसके वो अहल नहीं, लिहाजा ना अहल होने की वजह से वो जो नताइज अख़ज़ करते हैं वो गलत होते हैं और उन नताइज पर फिर वो फ़ैसले धर देते हैं। उन्होंने कोई ज़ाती उसूल बना रखे हैं और उन ख़ुद साख्ता उसूलों की बुनियाद पर फिर वो इस्लाम के फ़ैसला करना चाहते हैं, उनके अहकामात के फ़ैसले करने चाहते हैं, अक़ाइद के फ़ैसले करने चाहते हैं। यानी कि जो अक़ाइद उनके उसूलों पर फिट बैठेगा वो तो चलेगा और जो अक़ीदा, जो नज़रिया, जो मसला नहीं चलेगा उनके उसूलों पर वो नहीं चल सकता। पहले तो मेरा यही था कि वो कोशिश तो पूरी करता है बात समझने की, लेकिन चूँकि नाअहल है और उस मैदान में कूद पड़ा है जिसकी सलाहियत उसमें नहीं, लिहाजा वो नताइज गलत निकाल लेता है। ये पहले इब्तिदा में उनके बारे में सोचता था, लेकिन बाद में चलते चलते जहाँ तक मैं पहुँचा, बाद में मुझे पूरा यकीन हो गया, शरह सदर हो गया कि नहीं, बल्कि वो एक ख़ाइन आदमी है। वो जानबूझकर धोखा करता है, सरीह धोखा करता है। और अगर किसी को मेरी इस बात से तकलीफ़ पहुँची हो, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन मैं आपको दावत फ़िक्र देता हूँ। जो जावेद अहमद गामदी को सुनते हैं, जावेद गामदी साहब को सुनते हैं, उनको अच्छा मानते हैं, वो ज़रा गौर व फ़िक्र से काम लें और समझें। हाल ही में जो उन्होंने शेख इब्न अरबी की फतुहात मक्किया से हवाला पेश किया है, मैं उसके बारे में चंद बातें अर्ज़ करता हूँ, हकीकत आपके सामने रखता हूँ, फिर आप खुद देखें कि उसने कैसा धोखा किया। ये तो एक धोखा है ताज़ा, आप अंदाज़ा करें उसने आपके साथ कितने धोखे किए होंगे। शेख इब्न अरबी एक मारूफ बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उनकी किताब फतुहात मक्किया 9 जिल्दों में है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है, सहूलत के पेश नज़र में यहाँ से पढ़ रहा हूँ। उस किताब में 3री जिल्द है और सफ़ा नंबर 6 है। यहाँ से उन्होंने जावेद गामदी साहब एक इबारत पेश करते हैं और इबारत पढ़ करके वो ये तासुर देना चाहते हैं, बल्कि लफ्ज़ों में भी कहते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी यही कहा करता था। यानी वो लोगों को बताना चाहते हैं जो बात मिर्ज़ा कादियानी ने कही। देखिए, ये अब जावेद गामदी का मसला ये कोई छोटा मसला नहीं है, ये कादियानियत की तरफ दावत दे रहा है, जिस पर पूरे उम्मत मुस्लिमा का इजमा है उनके कुफर पर। तमाम मुसलमान मकातिब फ़िक्र का और असम्बली का जो वहाँ बहस हुई थी बहुत सारे दिनों तक पड़ोस मुल्क में, तो ये तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक़ी नज़रिया है कि वो इस्लाम से खारिज हैं, ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं, वगैरह वगैरह। अब उनका दिफा करते हुए जावेद गामदी साहब कहते हैं कि जी वो बात तो शेख इब्न अरबी ने भी पहले कह दी थी, जो मिर्ज़ा कादियानी कहता है। अब देखिए कितनी ख़तरनाक बात है। यानी एक सुनने वाला आदमी सोचेगा कि हाँ भाई, जब शेख इब्न अरबी ने भी ऐसी बात की है तो या तो अब मिर्ज़ा कादियानी उसके मानने वाले काफिर हैं और माअज़ल्लाह शेख इब्न अरबी को भी काफिर कहो, और अगर वो मुसलमान है तो ये काफिर क्यों है? ये मसला है, ठीक। ये वो तासुर देना चाहता है लोगों को। अब वो इससे मिर्ज़ा कादियानी का दिफा करना चाहता है या शेख इब्न अरबी को काफिर करार दिलाना चाहता है, ये उसकी वजाहत तो वही करेंगे, लेकिन बात यही वो रखना चाहता है। अब जो उसने इबारत पढ़ी है यहाँ से, जब मैंने देखी, अल्लाह की कसम हैरत की इंतहा नहीं रही कि इसने कितना बड़ा धोखा किया है, सरी धोखा। असल में यहाँ पर शेख इब्न अरबी एक बात समझाना चाहते हैं। शेख इब्न अरबी असल में ये बात समझाना चाहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आने वाले हैं, ठीक। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले, और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आना ये ख़त्म नबूवत के मनाफी नहीं है, ठीक है ना जी। और ख़त्म नबूवत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मनाफी नहीं है, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुज़ूल के मनाफी नहीं है। यानी ईसा का आना ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ नहीं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत ये ईसा के ख़िलाफ़ नहीं। ये असल मसला है। इस मसले को समझाने के लिए शेख इब्न अरबी पहले एक तमहीद बांधते हैं। तमहीद होता है ना, इब्तिदाई कुछ कलिमात रखते हैं, उसके बाद फिर बात समझने में आसानी होती है। वो जो तमहीद शेख इब्न अरबी ने बांधी है, जावेद गामदी ने वो तमहीद पढ़ी और उसके बाद जो असल बात थी, जिसके लिए तमहीद बांधी थी, वो बात खा गया। जिसके लिए तमहीद थी, चूँकि उस बात का खुद मुनकिर है, लिहाजा वो बात खा गया। यानी नुज़ूल ईसा का मुनकिर है ये, वो बात ही खा गया। और जिसके लिए वो बात की थी, वो बात खाकर खुद उस जगह पर फिट कर दी जिसके बारे में मिर्ज़ा कादियानी ऐसी बातें करता था। अब देखिए जो इबारत शेख इब्न अरबी ने पहले लिखी है, वो इबारत मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ कि इसने आगे कौन सी वाली इबारत खाई है और वो नहीं पढ़ी, हज़फ की, पढ़ी ही नहीं, धोखा दिया लोगों को। देखिए शेख इब्न अरबी कहते हैं, फतुहात मक्किया जिल्द 3 सफ़ा नंबर 6, कहते हैं फ़इन्न नबुव्वत अल्लती इनक़तअत बिवजूद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा हिया नबुव्वतुत तशरीई ला मक़ामुहा। फरमाते हैं जो नबूवत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुई वो कानून की नबूवत है, यानी वो तशरीई नबूवत है, ना कि मकाम नबूवत। यानी मकाम नबूवत ख़त्म नहीं हुआ। अब ये बात शेख इब्न अरबी फरमाते हैं कि मकाम नबूवत ख़त्म नहीं हुआ।
اب یہ کیا مطلب کہ مقام نبوت ختم نہیں ہوا، اس کا کیا مطلب؟ تو یہ بات بھی شیخ ابن عربی ہی کہیں گے نا کہ ان کی بات کا کیا مطلب، یہ تھوڑے ہم وہ ایک کی طرح زبردستی گھسیڑیں کہ نہیں تم ہمارا مانو، اس کا کیا معنی۔ اگلی عبارت میں اگلے سطروں میں شیخ ابن عربی نے وضاحت کی ہے کہ یہ لا مقامہ کا کیا مطلب ہے، کہ مقام نبوت باقی ہے، اس کا کیا معنی۔ آگے فرماتے ہیں فلا شرع یکون ناسخا لشرعہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا یزید فی حکمہ شرعا آخر۔ فرماتے ہیں اب کوئی بھی شریعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے ناسخ نہیں ہو سکتی، پیغمبر کی شریعت کو منسوخ نہیں کر سقتی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے احکام نے کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتی۔ وہذا معنی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ فرماتے ہیں یہ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک رسالت نبوت ختم ہو چکی، اب میرے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں، یہ اس کا معنی ہے ای لا نبی بعدی یکون علی شرع یخالف شرعی۔ فرماتے ہیں یعنی اس کا یہ معنی ہے میرے بعد ایسا کوئی نبی نہیں آئے گا جو ایسی شریعت پر ہو جو شریعت میری شریعت کی مخالفت کرے، بل اذا کان یکون تحت حکم شریعتی، بلکہ اگر ہوگا تو میری شریعت کے حکم کے تحت ہوگا، احکامات کے تحت ہوگا۔ ولا رسول ای لا رسول بعدی الی احد من خلق اللہ بشرع یدعوہم الیہ۔ فرماتے ہیں اور میرے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا، اس کا معنی یہ ہے پیغمبر کے بعد اللہ کی مخلوق میں کوئی ایسا رسول نہیں ہوگا جو کسی ایسی شریعت کے ساتھ آئے، کسی دوسری شریعت کے ساتھ آئے جس کی طرف وہ لوگوں کو بلائے گا۔ فہذا هو الذی انقطع وسد بابہ لا مقام النبوہ، یہ وہ چیز ہے کہ جو بند ہو گئی اور اس کا دروازہ بند ہو گیا، جو ختم ہو گئی، جس کا دروازہ بند ہوا، مقام نبوت ختم نہیں ہوا۔ یہاں تک تو یہ بتاتے ہیں جاوید غامدی صاحب، اور کہتے ہیں دیکھو بھائی شیخ ابن عربی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا رسالت دروازہ بند ہوا، اس کا معنی یہ ہے پیغمبر کے بعد کوئی تشریعی نبی نہیں ہوگا، ہاں اگر کوئی ہوگا تو نبی کے تابع ہوگا، کوئی نئی شریعت لے کر کے نہیں آئے گا، مقام نبوت باقی ہے۔ پھر کہتے ہیں دیکھو بھائی یہی بات مرزا قادیانی بھی کہتا ہے، کہتے ہیں نا یہی بات جاوید غامدی کہتا ہے۔ اب بات سمجھنی ہے کیا شیخ ابن عربی یہی بات کہتے ہیں، کچھ اور کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ بات نہیں کہتے، بلکہ اصل بات اگلی تھی جو آپ نے کاٹی، یہ بات تو تمہید تھی۔ اب ہم شیخ ابن عربی ہی سے پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ جو آپ نے کہا کہ مقامی نبوت ابھی باقی ہے، یا نبی کے بعد اگر کوئی نبی آئے گا تو وہ نبی ہی کے تابع ہوگا، یہ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ کیا یہ آپ عام بات کر رہے ہیں جیسے مرزا قادیانی کہتا تھا کہ نبی کے بعد کوئی بھی نبی بن سکتا ہے، تو یا یہ آپ بات یا جیسے وہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی ہو گیا، کوئی بھی آ گیا تو اس میں مرزا قادیانی آ گیا، یہ جیسے جاوید غامدی اس کا معنی یہ کر رہا ہے، کیا یہی اس کا معنی ہے یا آپ کسی متعین شخص کے بارے میں کہتے ہیں؟ تو آگے ابن عربی سمجھاتے ہیں کہ میں تو متعین شخص کے بارے میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں اسی کے بعد کہ آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَبِيٌّ وَرَسُولٌ وَإِنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّهُ يَنزِلُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حَكَمًا مُقْسِطًا عَدْلًا بِشَرْعِنَا لَا بِشَرْعٍ آخَرٍ وَلَا بِشَرْعِهِ الَّذِي تَعَبَّدَ اللَّهُ بِهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ فرماتے ہیں کہ پس بے شک اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ آخر زمانے میں یعنی نازل ہوں گے، حاکم بن کر، عدل کرنے والے بن کر وہ فیصلہ کریں گے ہماری شریعت کے مطابق، نہ کہ کسی اور شریعت کے مطابق، اور نہ ہی اس شریعت کے مطابق جس کے ذریعے سے بنی اسرائیل اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ جو شیخ ابن عربی عبارت نقل کر رہے تھے کہ حضور کے بعد جو نبی آئے گا وہ حضور کے تحت ہوگا، حضور کی شریعت کے ماتحت ہوگا، اور کسی اور شریعت کے ساتھ نہیں آئے گا، اور مقام نبوت باقی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہہ رہے تھے۔ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہنا تھا کہ وہ آنے والے ہیں، اور اس پر چونکہ اعتراض بعض لوگ کرتے ہیں کہ اگر عیسیٰ آئیں گے تو ختم نبوت باقی کیسے ہے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ عیسیٰ کا آنا یہ ختم نبوت کے منافی نہیں، اور اس کو انہوں نے اپنے الفاظ میں تعبیر کیا کہ مقام نبوت باقی ہے۔ دیکھیے کوئی آدمی شیخ ابن عربی کے الفاظ سے اختلاف کر سکتا ہے، یہ کوئی جبریل کے الفاظ نہیں ہے، وحی کے الفاظ نہیں ہے، وہ علیحدہ چیز ہے، یہ ایسی بات نہیں۔ لیکن شیخ ابن عربی بیچارے کے ذمہ وہ بات لگانا جو اس نے کہی ہی نہیں۔ اب آگے دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں، آگے چل کر کے ایک سطر نیچے پھر کہتے ہیں فہذا نبی و رسول، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، رسول ہیں، قد ظہر بعدہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ ظاہر ہوں گے، وہو الصادق فی قولہ انہ لا نبی بعدہ، درا حال کہ پیغمبر اپنے فرمان میں سچے ہیں کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی یہ جو میں نے بات کہی کہ مقام نبوت باقی ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر کے بعد جو نبی آئے گا یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو وہ جو اوپر والی بات تھی نا وہ ایک تمہید تھی،
اصل بات تھی عیسیٰ علیہ السلام کو آنا ہے۔ جاوید غامدی نزول عیسیٰ کا منکر ہے، اگرچہ قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے، اگرچہ متواتر حدیثیں ہیں، لیکن چونکہ اپنے خود ساختہ اس کے اصول کے خلاف ہے، لہٰذا جاوید غامدی نے نچلی والی بات حذف کر دی، کھا گیا، ہٹا دی، لوگوں کو دھوکہ دیا، اور جو اوپر والی بات تھی تمہید، اس کو سامنے رکھ کر کے کہا کہ یہ دیکھو شیخ ابن عربی بھی وہی بات کہتے ہیں جو معاذ اللہ مرزا قادیانی کہا کرتا تھا، یہ قادیانی نوازی ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ شیخ ابن عربی یہ نہیں کہتے، شیخ ابن عربی ایک تمہید باندھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو آنا ہے، تو اوپر والی جتنی وہ بحث کرتے ہیں عیسیٰ کے متعلق کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے، نازل ہوں گے، اس سے ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور ہم آج لوگوں کو سمجھانے کے لیے عرض کرتے ہیں کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ ہے ختم نبوت کا معنی، کہ کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ باقی عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے بلکہ آسمان سے نازل ہوں گے، اور نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے نہیں، اپنے زمانے کے نبی ہیں، رسول ہیں، جیسا کہ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ کیا اسے کہتے ہیں، فہذا نبی و رسول، یعنی نبی عیسیٰ علیہ السلام تو نبی اور رسول ہیں، اپنے زمانے کے رسول اور نبی ہیں نا، وہ آئیں گے، لیکن اس کے باوجود پیغمبر کا قول سچا ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جیسا کہ پیغمبر علیہ السلام کے متواتر حدیث میں ہے، اور ان کے آنے سے ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ پیدا نہیں ہوں گے بلکہ آسمان سے نازل ہوں گے۔ اور ختم نبوت کا معنی ہم آج لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ان کے تمام اعتراضات منکرین کے ختم کرنے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ختم نبوت کا معنی ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ قادیان کا دجال تو اپنی ماں کے پیڑ سے پیدا ہوا تھا اور اس کا ناپاک وجود باہر آیا تھا، لہٰذا اس کا دعویٰ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نہیں تھا، وہ مردود تو اپنے متعلق کہتا تھا۔ اور آج جاوید غامدی کہتے ہیں، اور شیخ ابن عربی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں، اور جاوید غامدی صاحب آدھی عبارت پڑھ کر کے کہتے ہیں کہ شیخ ابن عربی نے ویسی ہی بات کہہ دی جیسے مرزا قادیانی نے کہہ دی تھی۔ کیسے کہہ دی وہ بات؟ لہٰذا جو بھی شیخ یعنی جاوید غامدی کو سننے والا ہے اور اس کو ابھی بھی کچھ تردد ہے، خدا را خود فتوحات مکیہ دیکھ لے، جلد 3 صفحہ 6 دیکھ لے، پوری عبارت پڑھی اوپر سے لے کر نیچے تک، اور آخرت کا تصور کر کے، قبر کا تصور کر کے اس عبارت پر غور کریں اور سوچیں سمجھیں کہ جاوید غامدی نے آپ کو کیسا دھوکہ دیا ہے۔ یہ تو شیخ ابن عربی کی عبارت ہے، اب دیکھیں قرآن میں اور حدیث میں اس نے آپ کو کتنے دھوکے دیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بھی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔